السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عظیم اسلامی سرزمین کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو کبھی دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ ایک ایسی سرزمین جسے اندلس کہا جاتا ہے، جہاں مسلمان نہ صرف حکمران تھے بلکہ علم، تہذیب، فن، سائنس، طب، فلسفہ، انجینئرنگ اور فن تعمیر کے بانی بھی تھے۔ یہ کہانی صرف عروج کی نہیں بلکہ دردناک زوال کی بھی ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جسے جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آئیں شروع کرتے ہیں اندلس کے مسلمانوں کی حیرت انگیز مگر عبرتناک داستان۔ 7ویں صدی کا زمانہ تھا، اسلام عروج پر تھا اور مسلمان مشرق سے مغرب تک اپنا اعلیٰ اخلاق، عدل اور علم پھیلا رہے تھے۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان بہادر جنرل طارق بن زیاد کو اندلس کی طرف روانہ کیا گیا۔ وہ اپنے ساتھ کم تعداد میں مسلمان سپاہی لے کر روانہ ہوئے۔ اندلس اس وقت عیسائی حکمران راڈریک کے قبضے میں تھا، ظلم عام تھا، غریب اور عام عوام بادشاہ کے ظلم کے ستائے ہوئے تھے۔ جب انہیں مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کیونکہ وہ انصاف چاہتے تھے۔ جب طارق بن زیاد کے جہاز اندلس کے ساحل پر پہنچے تو انہوں نے اپنی فوج کو جمع کیا اور تاریخی الفاظ کہے، اپنے جہاز جلا دو، اب آگے بڑھنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، یا فتح یا شہادت۔ یہ الفاظ تاریخ میں آج تک گونجتے ہیں۔ طارق بن زیاد نے جبل الطارق پر قدم رکھا، آج بھی اس پہاڑ کو ان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں سے انہوں نے آگے بڑھ کر نہ صرف راڈریک کو شکست دی بلکہ پورے اندلس میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ یہ حکومت صرف تلوار کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ انصاف، علم اور اچھے اخلاق پر قائم تھی۔ اندلس کے لوگ مسلمانوں کے عدل سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہاں کی عیسائی اور یہودی عوام نے مسلمانوں کو خوش آمدید کہا۔ ان کے لیے نئے دروازے کھلے، انصاف ملا، علم ملا اور ترقی کے راستے کھلے۔ اندلس میں مسلمانوں نے صرف جنگیں نہیں لڑیں بلکہ اس سرزمین کو دنیا کی سب سے روشن اور مہذب تہذیب میں بدل دیا۔ قرطبہ، گرناطہ اور اشبیلیہ علم کے سب سے بڑے مراکز بن گئے۔ دنیا بھر کے لوگ یہاں پڑھنے آتے تھے۔ مسلمانوں نے وہاں ایسے ایسے شاندار ادارے قائم کیے جو آج کی یونیورسٹیز کی بنیاد بنے۔ قرطبہ کی لائبریری میں لاکھوں کتابیں تھیں، جبکہ اس وقت یورپ کے حکمرانوں کے پاس پڑھنے کے لیے چند 100 کتابیں بھی نہیں ہوتیں۔ مسلمانوں نے وہاں روشنی کا ایسا چراغ جلایا جس کی روشنی یورپ میں بیداری کا سبب بنی۔ اندلس کے مسلمان صرف عالم نہ تھے بلکہ بہترین موجد بھی تھے۔ انہوں نے علم طب میں حیران کن ترقی کی، سرجری کے آلات بنائے، ستاروں اور سیاروں کا علم بڑھایا، علم ریاضی اور الجبرا کو اس مقام تک پہنچایا جو آج تک دنیا پڑھ رہی ہے۔ اندلس کو بجا طور پر اسلامی سنہری دور کہا جاتا ہے، لیکن انسان جب عروج پر ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک امتحان ضرور آتا ہے، اور وہ ہے اتحاد کا امتحان۔ یہ وہ امتحان تھا جس میں اندلس کے مسلمان کمزور پڑ گئے۔ وقت گزرتا گیا، اندلس مسلم دنیا سے دور ہوتا گیا، حکمرانوں نے آپس میں لڑائیاں شروع کر دیں، جگہوں کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا، ہر حاکم اپنی طاقت کے پیچھے بھاگنے لگا، مال و دولت کی محبت بڑھ گئی، عیش و عشرت عام ہوئی، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مسلمان آپس میں ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ جب قوم ٹوٹ جائے تو دشمن مضبوط ہو جاتا ہے، اسی طرح عیسائی طاقتیں بھی آہستہ آہستہ منظم ہونے لگیں۔ وہ مسلمانوں کے اختلافات کو دیکھ رہی تھیں، انہیں احساس ہو گیا کہ یہ وقت مسلمانوں پر حملے کے لیے بہترین ہے۔ اندلس کے مسلمانوں نے اپنے اختلافات کو دور نہ کیا، وہ ایک دوسرے کے خلاف غیر مسلم حکمرانوں سے مدد لینے لگے۔ یہی وہ غلطی تھی جس نے اندلس کی بنیادیں ہلا دیں۔ مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی حرارت کم ہوتی گئی، انہوں نے حکمت، علم اور جہاد کے حقیقی مقصد کو بھلا دیا۔ دشمن مضبوط ہو گیا اور مسلمان کمزور۔ آخرکار عیسائی فوجیں اندلس پر حملہ آور ہو گئیں، وہ ایک ایک کر کے مسلم علاقوں پر قبضہ کرتی گئیں۔
مسلمانوں کی ریاستیں کمزور تھیں اور متحد نہ تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شکست کھاتے گئے۔ گرناطہ مسلمانوں کا آخری مضبوط قلعہ تھا۔ یہاں بنو نصر کی حکومت تھی۔ جب عیسائی فوجوں نے گرناطہ کا محاصرہ کیا تو مسلمانوں نے کئی ماہ تک مقابلہ کیا، لیکن آخری لمحات میں بھی مسلمان حکمران ایک نہیں ہوئے۔ گرناطہ کا حکمران ابو عبد اللہ شکست کے بعد محل کی بالکونی سے شہر کی طرف دیکھ کر رو پڑا۔ اس کی والدہ نے مشہور جملے کہے، تم ایک مرد بن کر شہر کی حفاظت نہ کر سکے، اب عورتوں کی طرح رو رہے ہو۔ یہ الفاظ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے، اور گرناطہ بھی عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یوں مسلمانوں کی 700 سالہ حکومت کا اختتام ہو گیا۔ اندلس کے زوال کا منظر دیکھنے کے بعد انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک ایسی قوم جو علم کی بادشاہ تھی، جو دنیا کی رہنما تھی، جو انصاف، اخلاق اور کردار میں سب سے آگے تھی، وہ کیوں بکھر گئی، کیوں گر گئی، کیوں ختم ہو گئی؟ اندلس کا زوال صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک سنگین سبق ہے۔ جب قوم اتحاد چھوڑ دے، جب حکمران دنیا کے پیچھے لگ جائیں، جب علم کی قدر ختم ہو جائے، جب اخلاق کمزور پڑ جائیں، اور جب عوام اور قیادت خوف خدا سے دور ہو جائے، تو اللہ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اندلس ہم سے یہ کہتا ہے، تم علم چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتے، تم اتحاد چھوڑ کر قائم نہیں رہ سکتے، تم کردار کھو کر عزت نہیں پا سکتے، اور تم دنیا پرستی میں گم ہو کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اندلس کا عروج ہمیں امید دیتا ہے، اور زوال ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ تاریخ کا یہ عظیم باب ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ قوموں کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ ناظرین، یہ تھی اندلس کے مسلمانوں کے عروج اور زوال کی مکمل کہانی، ایک ایسی حقیقت جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اگلی کون سی اسلامی حقیقت یا کہانی سننا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سبق سیکھنے اور اپنے قوم کو دوبارہ مضبوط بنانے کی توفیق دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔